بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1135 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 73، 74 اور 75، 73، 74 اور 75۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن اور بلا شبہ، کادو قریب تھا کہ وہ، لَيَفْتِنُونَكَ البتہ پھسلا دیتے آپ کو، عن الذی اس چیز سے جو، اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، لتفتریا تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا ہم پر، غیرہ سوائے اس وحی کے، وَإِذًا اور اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ ضرور بنا لیتے وہ آپ کو، خلیلا دوست، وَلَوْلَا اور اگر نہ، أَن ثَبَّتْنَاكَ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد تو البتہ تحقیق کتنا قریب تھے کہ آپ ترکنو جھک جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا، اذن اس وقت، لَأَذَقْنَاكَ ہم ضرور چکھاتے آپ کو، ضعف الحیات زندگی میں دگنا، وضعف الممات اور موت میں دگنا، ثم پھر لا تجدو نہ پاتے آپ لکا اپنے لیے، علینا ہم پر، نصیرا کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، ارے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کر دو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے۔ دوسری بات، تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو۔ تیسری بات، اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ چوتھی بات، اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ پانچویں بات، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے۔ چھٹویں بات، اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے۔ ساتویں بات، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت ساری تدبیریں ہوتی تھیں، مختلف قسم کی دھوکہ بازیاں، چال بازیاں اور شرارتیں ہوتی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک سازشیں 2 تھیں۔ ایک یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین سے زبردستی نکال دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ جو وحی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوتی ہے، ان مشرکین کی مرضی کے خلاف جو وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی میں وہ تبدیلی کر دیں۔ باوجود ہزار کوشش کے ان مشرکین سے یہ بات نہ ہو سکی کہ ان کی مرضی کے مطابق وحی میں تبدیلی ہو جائے۔ اس طرح مکے کے مشرکین اس معاملے میں ناکام اور نامرادی رہے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکے کے مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں تھا۔ ان مشرکین نے کوشش کی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے ہٹا دے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی،
ان مشرکین کا منشا یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منظور کروا لے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ وحی میں جو باتیں نازل ہوتی تھیں وہ ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف تھیں، اس لیے یہ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ اگر ان مشرکین کے اس مطالبے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر دیتے اور وحی میں تبدیلی کر لیتے تو یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہو جاتے، گہرے دوست ہو جاتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا وہی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی طرف بال برابر بھی مائل نہیں۔ اگرچہ کہ مکے کے مشرکین نے یہ ناپاک ارادہ کیا اور اپنی دھوکہ بازیوں اور مکر و فریب سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے پھیرنا چاہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اور مشرکین نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین حق سے اور شریعت مطہرہ سے، ان آسمانی ہدایات اور وعدوں اور وعیدوں سے پھیر دے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں کہلوائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہیں، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور استقامت نے ان کے ان ناپاک ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی کے مطابق وہ کام کر دیتے تو وہ اذا لأذقناک خلیلا، ایسی صورت میں یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیتے، اور یہ مشرکین لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیتے کہ محمد ابن عبداللہ تو ان کے عقیدے اور خیالات کے موافق ہے، لیکن اے پیغمبر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ ہماری وحی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو پیغمبر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ ایسا کر لیتے بفرض محال ولو بالفرض، اگر آپ ایسا کر لیتے، اگرچہ کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر بفرض محال آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ بظاہر یہ بات سخت ترین محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ خطاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کے طور پر کہا جا رہا ہے، فرض کر لیں کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کیا یا آپ کریں گے، یہ بات امت کو سبق سکھانے کے لیے بھی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کافروں کی طرف مائل ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اور آپ کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔